نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسک عن الاکل والشرب یوم النحر الى ان تصلی صلاة العید فکأنما یعبد اللہ 60,000 سنة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قربانی کے دن کھانے پینے سے باز رہے عید کی نماز پڑھنے تک، تو گویا اس نے 60,000 سال کی عبادت کی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو عید کے 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک دن عید الفطر کا اور دوسرا عید قربانی کا۔ عید قربانی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عید کے دن غسل کرے نماز عید پڑھنے کے لیے تو ایسا ہے جیسے کہ رحمت کے دریا میں غوطہ لگایا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا۔ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عید کے دن اسلام کے عزت اور فقر کے چھپانے کے لیے اچھے کپڑے پہنے، اس کو اللہ جل جلالہ 70 نورانی جوڑے پہنائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد کہ جو عید کے دن مومنوں اور فرشتوں کی تعظیم کی نیت سے خوشبو لگائے تو جتنوں کو اس کی خوشبو پہنچے گی اتنے ہی غلام آزاد کرنے کا اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جب آدمی گھر سے عید نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلتا ہے تو اس کو ہر قدم کے بدلے 1000 نیکی اللہ جل جلالہ عطا فرماتے ہیں، اور جب عیدگاہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ آدمی ایسا ہے جیسے قتال اور جہاد کی صف میں داخل ہوا۔ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس آدمی کو 10,000 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جب خطبہ سنتا ہے تو ہر جملے کے بدلے میں اللہ پاک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جو عید کے دن تکبیر کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر تکبیر کے بدلے میں اللہ جل جلالہ ایک شہید کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔